خان صاحب، ایک تاثر عام ہے کہ آپ کے دور میں آپ پاکستان میں چینی منصوبوں پر تحفظات رکھتے تھے. آج کی تاریخ میں سی پیک پر آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیے، پہلے تو یہ بالکل ہی غلط ہے. ہمیں بلکہ الٹا کہا جا رہا تھا. جنرل باجوہ ہمیں کہتا رہتا تھا کہ تم بہت زیادہ چائنا کی طرف چلے گئے ہو، امریکہ ناراض ہو جائے گا. ہمیں تو وہ الٹا کہتا تھا. تو ہمارا تو یہ ہے کہ چائنا ہمارا 70 سال پرانا دوست ہے، اور چائنا ہمارے ساتھ ہر اچھے برے وقت میں کھڑا ہے. اور ہمیں ہمیشہ چائنا سے تعلقات ہمارے اس لیے اچھے ہونے چاہیے کہ فیوچر میں چائنا ایک وہ پاور نکل رہی ہے، اکنامک پاور، میرے نہیں خیال میں اس کا کوئی مقابلہ کرے گا. تو ہمیں تو ان سے ہر قسم کی ہیلپ کی ضرورت ہے چائنا سے. ہم نے تو پوری کوشش کی کہ ہمارے تعلقات بہتر ہوں. بدقسمت ہے 2 سال کووڈ-19 آ گیا. کووڈ-19 کی وجہ سے 2 سال چائنا بند ہو گیا. تو اس سے ہماری جس رفتار پہ ہماری پروگریس ہونا تھا، اور سی پیک پہ بھی، لیکن وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس کے باوجود ہم نے بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے. لیکن سر، واقفان حال تو کہتے ہیں کہ چائنا کا جو ٹلٹ ہے وہ شریف برادران کی جانب زیادہ ہے بجائے آپ کے. کوئی تو وجہ ہوگی اس کی؟ میں نہیں جانتا کہ یہ دیکھیے، یہ پروپیگنڈا ہے. کون یہ فیصلہ کرے گا کہ ٹلٹ زیادہ ہے؟ یعنی کیا ثبوت ہے اس کا؟ کیا انہوں نے 14 مہینے میں یہ جب سے آئے ہیں تو کون سا مارکا مار دیا؟ بتائیں چائنا سے کیا کیا انہوں نے. وہ بتائیں انہوں نے کوئی کام کیا جو ہمارے زمانے میں نہیں ہوا. یہ سمجھیں کہ چائنا کا جو فورن منسٹر تھا، میری نو کانفیڈنس موشن جب انہوں نے درج کیا اسمبلی میں، تو جب میں نے OIC کانفرنس کی تو چائنا کا فورن منسٹر اسپیشلی ایز اے گیسٹ آیا. تو وہ کبھی اس طرح آتا ہے کہ اگر تعلقات ٹھیک نہ ہو، اور OIC کے سارے ملک کبھی آتے ہیں آپ کے، اگر سعودی عربیہ اور ایران اور جس بڑے مسلمان ملک ہیں یہ نہ چاہیں، نہیں تو OIC کانفرنس تو نہیں ہو سکتی. تو 4 مہینے میں 2 تو OIC کانفرنسز ہوئی ہماری، ان میں اٹینڈ کرتا ہے آگے چائنا کا فورن منسٹر. تو یہ کدھر سے کہتے ہیں کہ یہ تعلقات ٹھیک نہیں تھے؟ خان صاحب، آپ کے دور میں آپ کا ایک منصوبہ تھا کہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، حتیٰ کہ فاٹا کے اندر بھی انہیں آباد کرنے کی بات ہو رہی تھی. آج کے بھی آپ کا موقف وہی ہے باوجود اس کے کہ وہ ہماری اسٹیٹ کو تسلیم نہیں کرتے؟ دیکھیں، گورنمنٹ چینج ہو جاتی ہے افغانستان میں، طالبان کی حکومت آ جاتی ہے. طالبان کی حکومت کہتی ہے کہ جو TTP افغانستان میں بیٹھ کے پاکستان میں واردات کر رہی تھی، وہ ان کو کہتے ہیں کہ جی اب آپ پاکستان واپس جائیں. اب جب وہ پاکستان ان کو واپس بھیجتے ہیں تو ہمارے پاس 2 چوائسز ہیں نا. ہم یا تو، اور وہ 30-40 ہزار لوگ تھے، یعنی ان کی فیملیز ملا کے. اب یا تو آپ ان کو کھڑے کر کے گولی مار دیں، یا ان کو یہاں کوشش کریں ریہیبلیٹیٹ کرنے کی، کیونکہ افغانستان کہتا ہے ہمیں نہیں چاہیے، آپ کے لوگ ہیں واپس لے لیں. تو دیکھیں، جو عقل والی چیز تھی نا وہ یہ ہے کہ ان کو سیٹل کرتے ہیں، ہم ان کو ریہیبلیٹیٹ کرتے ہیں. یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے. یہ جب بھی آپ کی یہ جو دہشت گردی کی جنگ ختم ہوتی ہے نا، تو آخر میں مذاکرات پہ ہوتی ہے اور آپ پھر ریکنسیلیشن کرتے ہیں. اب ہوا کیا کہ ہم پلان بھی، ہم نے پیسے کا بھی بندوبست کیا کہ ہم ان کو سیٹل کریں گے. اتنے میں پتہ چلا جناب وہ ہماری گورنمنٹ چلی گئی، اور انہوں نے آ کے نہ ان کے پاس کوئی ٹائم تھا نہ ان کو سمجھ تھی. اس کے بعد جو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی وہ لگ گئی تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے، اور وہ TTP کو بھول گئی. تو سر، TTP کی طرف سے بھی سنجیدگی کا مظاہرہ ہونا چاہیے نا. یہ 2 وے چیز ہوتی ہے. وہاں سے تو حملے جاری تھے اور پاکستان کے مختلف حصوں میں حملے ہوئے، ایون پشاور میں بھی اس کے بعد حملہ ہوا، 100 سے زیادہ وہاں پہ شہادتیں ہوئی. دیکھیں وہ بات کہیں کہ جو میرا دور تھا، اب اگست کے اندر وہ ختم ہوتا ہے. اگست میں، یعنی اگست میں ان کی گورنمنٹ آتی ہے طالبان کی، اور اس کے بعد یہ آنا شروع ہو جاتے ہیں نومبر دسمبر میں پاکستان. ہم اپریل تک تھے. مجھے بتائیں ہمارے دور میں کیا ہوا ہے؟ ہمارے دور میں کیوں نہیں کوئی حملہ ہوا؟ کیونکہ ہماری بات چیت چل رہی تھی، اور ہمارا پلان یہ تھا ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کا. جب ہم چلے گئے اس کے بعد جون کے اندر میں نے پہلی دفعہ بتایا کہ ان کو سیٹل کرو، کیونکہ پہلی دفعہ پرابلم آیا ہمارا کانڈ کے اندر. ان کو کسی کو پتہ ہی نہ کوئی انٹرسٹ ہے، نہ کسی نے کوئی توجہ دی. تو دیکھیں، اگر انہوں نے واپس ری سیٹل ہونا تھا تو وہ آسان تو نہیں تھا.
لیکن آپ کے پاس دوسری چیز ہے، پھر جنگ شروع کر دیں. تو اب تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اب تو کسی کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ کیا سٹیٹس ہے، یہ حکومت کیا کوششیں کر رہی ہے. کیونکہ بدقسمتی سے اس وقت ساری جو توجہ حکومت کی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ہے وہ تحریک انصاف کو ختم کرو. ہمارے اوپر پوری سرویلنس لگی ہوئی ہے، ہر جگہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے جیلوں میں ڈال رہے ہیں. 10,000 لوگ ہمارے جیلوں میں ڈال دیے. تو ان کی تو ساری توجہ ادھر ہی ہے. سیکیورٹی فورس ایک ہی وقت پہ کام کر سکتی ہے نا. تو تحریک انصاف کو ختم کرتے کرتے باقی سیکیورٹی کے اوپر ان کے پاس کدھر ٹائم ہے. خان صاحب، آپ نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں کہا تھا کہ پاکستانی پختون جو ہیں وہ افغان طالبان کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں اور اس کی وجہ مذہبی سے زیادہ پشتون نیشنلزم ہے. اس سے آپ کی کیا مراد تھی؟ ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کے لیے اس کی وضاحت فرمائیں. دیکھیں، جو آدھی آبادی ہے افغانستان کی وہ پشتون ہے، اور جو پاکستان میں یعنی 70% پشتون پاکستان میں رہتے ہیں، 65% کہہ دیں، اور 30 یا 35% افغانستان میں رہتے ہیں. ٹھیک، ان کی بڑی پرانی افیلیشن ہے، یعنی یہ صدیوں سے جاتی ہے. یہ پاکستان جو ڈیورینڈ لائن تھی نا بیچ میں، اس کو وہ مانتے ہی نہیں تھے. یہ پہلی دفعہ اس کا فینس کس نے کیا؟ ہم نے وہاں باڑ لگائی ہے. اس سے پہلے تو وہ کھلا بارڈر تھا. تو ان کے تعلقات بڑے قریب تھے. تو جب افغان جہاد ہوئی تو افغان جہاد میں جو اس طرف پشتون تھے قبائلی علاقے میں، انہوں نے پوری شرکت کی افغان جہاد میں جو 80 کی دہائی میں ہوئی. تو جب یہ آ گیا امریکہ کی جب وار آن ٹیرر، تو انہوں نے جب طالبان کو کیا تو طالبان پشتون تھے. تو جو اس طرف تھے ان کی بڑی ان کے ساتھ افیلیشن تھی. تو یہاں سے بھی لوگوں نے اس میں شرکت کی کیونکہ وہ ایک پرانی ان کی چلی جا رہی تھی. تو میں یہ ہمیشہ کہتا تھا کہ اگر ہم نیوٹرل رہتے، ہم شرکت نہ کرتے اس میں، تو ہمارا زیادہ چانس تھی ہم ان کو کنٹرول کر سکتے تھے. لیکن جب ہم فریق بن گئے تو انہوں نے پاکستان کو بھی اٹیک کرنا شروع کر دیا، اور جو اس طرف تھے وہ تحریک طالبان بن گئی. اور انہوں نے آ کے پاکستان کو کہا جی آپ کولیبریٹرز ہیں، انہوں نے پرو امریکہ کر کے ہمارے اوپر اٹیکس کیے. خان صاحب، آپ نے القاعدہ چیف کو بھی شہید کہا تھا. اس کی کیا وجہ تھی اور کیا آج بھی آپ اسے شہید سمجھتے ہیں؟ وہ تو اور طرح میں نے بات کی تھی، وہ غلط طرح یہ سمجھے تھے. میں نے کلیریفائی کر دی تھی بات میں. تو ابھی اگر آپ ریکارڈ کی درستگی کے لیے کلیریفائی کریں اور آگے چلے اور بات کریں. اچھا، آخری سوال آپ سے ذرا موجودہ تلخ صورتحال سے ذرا ہٹ کے ہے اور وہ کرکٹ پہ ہے. ابھی چند مہینے میں 2 بڑے کرکٹ کے ٹورنامنٹ آ رہے ہیں. ایک ایشیا کپ ہے جو کہ پاکستان میں ہونے جا رہا ہے، اور اس کے لیے بھارت نے اپنی ٹیم بھیجنے سے انکار کر دیا ہے، جس کے بعد آدھے سے زیادہ جو میچز ہیں جو پاکستان نے ہوسٹ کرنے تھے پاکستان کے اندر، وہ سری لنکا منتقل ہو گئے ہیں. اور دوسری طرف اس کے ایک ماہ بعد ہی بھارت میں عالمی کپ آ رہا ہے، ورلڈ کپ، اور وہاں پاکستانی ٹیم نے جانا ہے. اور حکومت نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا کہ آیا ہمیں بھی ٹیم بھیجنی چاہیے یا نہیں. آپ اگر ہوتے، آپ وزیر اعظم ہوتے، آپ کا چیئرمین پی سی بی ہوتا، تو اس میں آپ کی کیا پالیسی ہوتی؟ میں پاکستان میں ٹورنامنٹ کرتا، بھارت نہیں آتی تو نہ آتی. کیونکہ اور اگر وہ یہاں نہ آتی تو ہمیں وہاں بھی نہیں جانا چاہیے تھا. کیونکہ دیکھیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ یعنی یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ ہمارا وہ سٹیٹس بن گیا ہے جو بنگلہ دیش کا ہے یا سری لنکا کا یا نیپال کا ہے. یعنی ہم تو وہ اب ہو گئے نا کہ ایک سیٹلائٹ سٹیٹ بن گئے. دیکھیں، خودداری بھی ہوتی ہے قوم کی. پاکستان ابھی بھی دنیا کی ٹاپ کرکٹ ٹیمز میں سے ہے، اور پاکستان کی ٹیم کی اہمیت ہے. دنیا دیکھنا چاہتی ہے پاکستان ٹیم کو. ہمارے پاس ورلڈ کلاس کرکٹرز ہیں. ہمیں کیوں اپنے آپ کو انڈر سیل کرتے ہیں؟ کیا اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بڑی کوئی کرکٹنگ پاور بن گئے تو ہم بھی ہیں. تو ہمیں اگر وہ ہمارے ملک میں کھیلنے کے لیے نہیں تیار تو ہم کیوں ان کے ملک میں جا کے کھیلیں؟